السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. میں عفان شیخ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں. اصل میں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی بہت عرصے سے، تو میں کوئی ویڈیو بنا نہیں پا رہا تھا، نہ میں آپ کے لیے کوئی ویڈیو لے کے آ پا رہا تھا. تو کچھ اس وجہ سے ویڈیو لیٹ ہو گئی. خیر، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ جو ایک لڑکا، ایک نوجوان یا ایک چھوٹا بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، مطلب ایک 14 سال کا لڑکا، ایک 16 سال کا لڑکا اپنی جوانی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو نئے نئے شوق ہوتے ہیں. اسی طرح ہمیں بھی یہ ہارر ویڈیوز بنانے کا، ہارر ہانٹڈ پلیسز جانے کا بہت شوق تھا، جو ہم نے بہت حد تک پورا بھی کیا. لیکن کئی شوق آپ پہ بہت بھاری بھی پڑ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت کچھ ہوا، وہ اس کہانی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا. میرے کچھ دوست ہیں جو اب تک بیمار ہیں، وہ انشاءاللہ اس کہانی کے اینڈ پہ میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا کہ کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ. خیر، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے لڑکے، چھوٹے بچے جو اپنی جوانی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، ان کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. ہنسی مذاق ایک طرف، لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جب یہ چیزیں ایک بار پیچھے پڑ جائیں نا تو پوری زندگی ساتھ نہیں چھوڑتی، موت کے بعد ساتھ چھوڑتی ہے. اپنی جوانی میں جب بندہ قدم رکھتا ہے بہت سے ایسے کام کر لیتا ہے، لیکن آپ ان چیزوں کو چھیڑ رہے ہیں جن کا وجود اس دنیا میں ہے، اور یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ سکتی. یہ چیزیں ہمیں دیکھ سکتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ سکتی. ایک انسان ہوتا ہے جس کو آپ لڑ سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں، اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن جنات کو اور ان ہوائی مخلوقوں کو صرف آپ، بلکہ صرف مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. صرف دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے. جب یہ خود چاہتے ہیں تو یہ شو کراتے ہیں اپنے آپ کو، ورنہ یہ کبھی بھی کسی کو بھی شو نہیں کرواتے. تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ پلیز ان چیزوں سے دور رہیے. اور اگر آپ کو جانے کا شوق ہے، آپ کو ویڈیوز بنانے کا شوق ہے تو بالکل بنائیے، لیکن ایک آثار ہوتا ہے، دائرہ کڑا ہوتا ہے ہر چیز کا. کچھ صورتیں ہوتی ہیں جسے دائرہ کڑا کہتے ہیں. بنا کے جائیں انشاءاللہ. اوپر والی جو ذات ہے وہ سب سے بڑی ہے، ان جنات سے، ہر چیز سے سب سے بڑی ہے. وہ آپ کی حفاظت کرے گی لازمی. تو خیر، زیادہ ٹائم نہیں برباد کروں گا آپ کا، اور کہانی کی طرف آتا ہوں میں. یہ ہم 4-5 دوست ہیں، جن میں سے ایک کا نام حماد ہے، عباس ہے اور حمزہ ہے. ہم اکثر آؤٹنگ پہ سیٹرڈے نائٹ کو یا اپنے اپنے کاموں سے فری ہو کے نکل جاتے تھے رات کو. تو وہ بھی ایک 2019 کی رات تھی، دسمبر کی سخت رات تھی اور بہت اندھیرا ہو رہا تھا. ہم روزمرہ کی زندگی سے اپنی پورا دن نکال کے اپنے کام شام کر کے رات کو نکلے. ہم لوگوں نے لاہور میں ایم اے معلم روڈ سے کچھ کھانا پینا کیا، اپنا کھایا پیا، ڈنر کیا. ڈنر کرنے کے بعد ہم اچانک رات کو آ رہے تھے وہاں سے. تو راستے میں میرے گھر کے پاس میانی صاحب قبرستان پڑتا ہے. اچھا، میانی صاحب کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ میانی صاحب قبرستان ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے حصے پہ یہ قبرستان بنا ہوا ہے. اب تو خیر وہاں پہ آپ کو بہت سے گھر بھی نظر آئیں گے، بہت سی عمارتیں بھی نظر آئیں گی، لیکن ایک وقت پہ یہ بہت بڑا قبرستان تھا. اور اس کو آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو رات کو بہت خوف آتا ہے. بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا بھی ہوں، جو رات کو اس قبرستان کے آگے سے گزرنے سے بھی ڈرتے ہیں. اور وہاں کے کچھ بہت سے واقعات بھی ہیں جو وہاں کے آس پاس، پھولوں والا ہو گیا، یا وہاں پہ جو بھی کوئی چھوٹی موٹی ریڑھی لگاتے ہیں یا کوئی قبروں پہ نام جو لکھتے ہیں، ان سے آپ سن سکتے ہیں. وہاں پہ بہت سے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا پیش آیا واقعہ جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا.
یہ واقعہ سناتے ہوئے مجھے اس وقت وہی سین یاد آ رہا ہے، کیونکہ وہی رات کے 2 بجے ہوئے تھے، اور ہم سب سردیوں میں اکیلے آ رہے تھے وہاں سے، بائکس پہ تھے ہم۔ جوں میں قبرستان کے روڈ پہ انٹر ہوا تو اچانک سے میں حماد کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ عباس حمزہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں حماد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک حماد کیا کرتا ہے کہ اچانک حماد سیدھا جاتے ہوئے بائک کو تھوڑا سا لٹا لیتا ہے، لٹا کے نکلتا ہے، جیسے آپ کسی چیز سے بچ کے نہیں نکلتے، ایسے نکلتا ہے۔ میں نے حماد سے بہت پوچھا، میں نے کہا حماد کیا ہوا ہے، ایسے کیوں نکالی ہے؟ کیونکہ میں حماد کو جانتا ہوں کہ حماد کو یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں اکثر۔ تو بائک اس نے ایسے لٹا کے نکالی۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا حماد کیا ہوا ہے؟ اس نے کوئی آنسر نہیں دیا۔ میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا حماد کیا ہوا ہے؟ حماد نے پھر مجھے کوئی آنسر نہیں دیا۔ خیر، ہم اپنی منزل کی جانب بڑھتے رہے اس روڈ پہ آگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک میرا بی پی لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، طبیعت سی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، میرا سر بھاری بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب بھی میں کوئی ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں پہ ایسے کوئی اثرات ہوں یا کوئی ہم ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں، اگر وہاں پہ بہت ہیوی یا کسی گندے قسم کے اثرات ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی میرا سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے اور میرا بی پی لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ سیم ٹائم وہاں پہ بھی میرے ساتھ کچھ ایسے ہی ہونے لگا۔ میں نے خیر حماد سے بہت کوشش کی کہ حماد مجھے بتا کیا ہوا ہے، حماد مجھے بتا، حماد کچھ بھی نہ بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ روڈ پہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، منہ جلا ہوا ہے، اور وہ آدمی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اگنور کر دیا، میں نے کہا بہت سی دنیا نکلی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ایسی نکلا ہو، کوئی بیکار ہی ہو سکتا ہے۔ خیر ہم آگے نکل گئے۔ 5 منٹ کی دوری پہ وہی بندہ دوبارہ سے کھڑا ہوا، سیم وہی کپڑے اس نے پہنے ہوئے، وہی اس کا فیس کا حال جو جلا ہوا فیس تھا، اور اس کے پھر جیسے ہی ہم آگے بڑھ رہے تھے، آپ یقین کریں ہر 2 منٹ کے فاصلے پر وہ بندہ سیم وہی کھڑا ہوا تھا اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے ایسے ہی۔ میں تھوڑا سا دور اور گیا آگے تو دیکھا کہ درخت کے اوپر وہ بندہ الٹا لٹکا ہوا تھا اور اس کے وہی کپڑے تھے، وہی حالات تھے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ خیر، مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، رات کے 2 بجے اور ایسی حرکتیں کرتا ہوا، اور خود سوچیں آپ کے ہر 2 قدم پہ وہی انسان نظر آنا عام بات نہیں ہوتی، وہ کوئی جن تھا۔ خیر، میں نے اگنور کیا۔ میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ حماد مجھے کیوں نہیں بتا رہا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں شاید خوف میں آ جاؤں گا، لیکن میں نے بھی وہی بات سوچی، میں نے بھی آگے جا کے حماد کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ خیر ہم لوگ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے، ہم آگے نکلے۔ قبرستان میں جا کے، قبرستان والے روڈ پہ جا کے اچانک ہم نے یہ سوچا کہ ہم سب دوست قبرستان کے اندر جائیں گے۔ اچانک ہی ہمیں پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہم سب دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اندر جا کے ویڈیو وغیرہ بنائیں گے اور ہم لوگ جائیں گے قبرستان۔ خیر ہم سب لوگوں نے اپنی بائکس وغیرہ لگائیں۔ وہاں پہ گھر وغیرہ بہت سے بنے ہوئے ہیں تو ہمیں بائکس لگانا بہت مشکل پڑ گیا، وہاں سے ہم نے اجازت وغیرہ لی۔ خیر ہم نے بائکس وغیرہ لگا لی وہاں پہ۔ لگا کے جب ہم بائکس وغیرہ سے اترے تو حماد کو ان چیزوں کا کچھ علم ہے، کچھ ان چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے، لیکن اس رات کو کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ رات بہت ایک اندھیری رات تھی۔ سردیوں کی دسمبر کی راتیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے دسمبر کی رات کیسی ہوتی ہے، تو لیکن اس رات کو ایک عجیب سی منحوسیت تھی اس قبرستان کے اندر۔ حماد نے مجھے کہا عفان آج رہنے دے۔ میں نے کہا حماد کیوں؟ کہہ رہے تجھے میں کہہ رہا ہوں آج رہنے دے۔ میں نے کہا حماد آج ایسی کیا بات ہے، ہم بہت سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں لیکن آج ایسی کیا بات ہے کہ جو تو مجھے منع کر رہا ہے؟ کہہ رہے عفان آج رہنے دے، آج ہمارا قبرستان کے اندر جانا۔ اور آپ یقین کریں میں قبرستان کے اندر جب میں نے دیکھا نا بائک سے اتر کے، قبرستان میں میں مانتا ہوں کہ قبرستان میں ایک ویرانہ ہوتا ہے، لیکن اس رات ایک عجیب سی منحوسیت اور ویرانہ تھا وہاں پہ۔ خیر ہم نے حماد کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اس سے بڑا منع منو کہ ہم اسے قبرستان میں لے گئے۔ قبرستان میں سب سے آگے حمزہ تھا، حمزہ سے پیچھے میں تھا، میرے پیچھے عباس تھا، پھر حماد تھا۔ خیر ہم قبرستان کے اندر انٹر ہو گئے۔ آپ یقین کریں
قبرستان کے اندر ہم انٹر ہوئے ہیں، اچانک چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، جیسے کوئی بہت درد میں چلا رہا ہو، بہت چیخوں کی آواز جیسے نا. تو ہم نے نوٹ کیا آس پاس کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی. خیر، وہ جو آوازیں تھیں نا، وہ آوازیں سب سے پہلے حمزہ کو آئی تھی، کیونکہ سب سے آگے حمزہ تھا. حمزہ نے آوازیں سن کے اگنور کیا. حمزہ نے کہا کہ اگر وہ آوازیں کے بارے میں عفان کو بتا دوں گا یا پیچھے میں کسی عباس وغیرہ کو بتا دوں گا تو یہ لوگ خوف میں آ جائیں گے، اور شاید یہ لوگ کچھ ایسی حرکت کریں جن سے ہمیں بہت نقصان ہو. کیونکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، قبرستان ان کی جگہ ہے. جس طرح ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں نا، ہم لوگ کہیں پہ جاتے ہیں، آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، تو ہم ہوٹلس میں رہتے ہیں. اسی طرح قبرستان ان کے ہوٹلس وغیرہ ہوتے ہیں، جنات وغیرہ وہاں پہ رہتے ہیں. تو اس لیے حمزہ نے اگنور کر دیا. خیر، ہم پھر اپنے راستے پر، قبرستان والا جو راستہ تھا اس کے اندر جاتے جا رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہی چیخوں کی آوازیں مجھے بھی آتی ہیں سیم. میں بھی وہی والا حمزہ والا کام کرتا ہوں کہ میں بھی پیچھے عباس وغیرہ کو نہیں بتاتا. میں بھی وہی سوچتا ہوں کہ یار یہ لوگ خوف میں آ جائیں گے یا کوئی ہمیں نقصان وغیرہ ہو جائے گا. لیکن کچھ دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ چیخوں کی آوازیں کٹھی آتی ہیں. حمزہ میری طرف منہ کرتا ہے، میں اس کی طرف منہ کرتا ہوں. ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں خوف سے کہ یار یہ کیسی آوازیں ہیں جو اب ہم دونوں کو سنائی دے رہی ہیں ایک ساتھ. خیر، ہم وہ بھی اگنور کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب ہم ہاں، آگے، تو چیخوں کی آواز آ رہی تھی تو ہم آگے چلے گئے. تو آگے جا کے چیخوں کی آوازیں بڑھنے لگی. وہ اصل میں آوازیں آ رہی تھی ایک قبر کے اندر سے. تو قبر کے اندر سے جو آوازیں آ رہی تھی اس کا معاملہ تو خیر اللہ کے ساتھ ہی ہے، تو اس لیے ہم نے اگنور کیا اور ہم آگے چلے گئے. وہاں پہ جا کے ہم جب آگے گئے تو ہم قبرستان کے بیچوں بیچ آ گئے. اس وقت رات کے کم سے کم 3 بج رہے ہوں گے. ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا. جب ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا، اس کے ہاتھ میں روٹیاں تھیں. ہم نے اسے روکا اور پوچھا کہ تم اس وقت رات کو کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے ایک عجیب سی بات کی کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں نکلتا ہوں. تو 2 سیکنڈ کے بعد مجھے اچانک سے پتہ لگا کہ یار اس نے یہ بات کیا کی ہے کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے پھر ہم نکلتے ہیں. میرے دماغ میں کچھ بات ہوا کہ یار یہ انسان نہیں ہے. آپ یقین کریں گے میں 2 سیکنڈ میں پیچھے مڑا ہوں اور میں اس کی طرف بھاگا ہوں. 2 سیکنڈ میں انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ ایک انسان 2 سیکنڈ میں کہاں تک بھاگ سکتا ہے؟ ہم قبرستان کے بیچوں بیچ ہیں اور وہ انسان قبرستان کے بیچوں بیچ سے 2 سیکنڈ میں ایسا غائب ہوا ہے کہ میں بھاگ کے جب میں باہر آیا اور اس قبرستان کے گورگن کو میں نے آوازیں لگائیں. اور میں نے وہاں کے قبرستان کا ایک گیٹ ہے، ہم اس ایریا میں تھے کہ وہاں سے ایک گیٹ سے ہی بندہ نکل سکتا تھا. 2 گیٹ نہیں تھے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ دوسرے گیٹ سے نکل گیا ہوگا. اس گیٹ کے پاس گورگن سو رہا تھا. میں نے گورگن سے کہا کہ یار یہاں سے کوئی بندہ گزرا ہے؟ آپ یقین نہیں کریں گے، اس آدمی نے کہا کہ بھائی میں یہاں پہ سو نہیں رہا، آپ نے یہاں پہ بائکس وغیرہ لگائی ہیں، جب سے میں جاگ رہا ہوں اور میں یہاں سے کوئی بندہ نہیں نکلا. آپ یقین کریں، ہم نے اس سے بہت پوچھا ہے کہ بھائی تو جھوٹ نہ بول، کوئی بات ہے ہمیں سچ بتا. اس نے قسمیں کھانا شروع کر دی کہ عفان بھائی یہاں سے کوئی بھی بندہ نہیں گزرا. اب شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں تھا، وہ ایک جن تھا. اور واقعی جب اسے بھوک لگتی تھی اور وہ باہر نکلا تھا. اس کے بعد جب ہم تھوڑا سا، خیر ہم نے والی بات وہیں پہ ختم کی. وہیں سے دوبارہ ہم اندر گئے اور اندر جا کے پھر سے ہم نے اپنی کہانی کنٹینیو کی. ہم اندر گئے، ویڈیو وغیرہ تھوڑی بہت ہم نے بنائی، اتنی نہیں بنائی. تو وہاں پہ ہم نے ایک اور چیز دیکھی. ایک آدمی قبر کے اوپر، جو کہ ایک کھدی ہوئی قبر تھی، جیسے کوئی انسان فوت نہیں ہو جاتا، آپ قبرستان جاتے ہیں، آپ قبر بنواتے ہیں اور اس کے 2-3 گھنٹے بعد اس میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں مردہ وغیرہ دفنا دیتے ہیں. وہ قبر کچھ ایسی تھی. وہ قبر کھدی ہوئی تھی اور وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا قبر کے اندر، اوپر سے چادر ڈال کے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ سین کیا تھا. وہ اندھیری رات، اوپر چاند اور نیچے یہ سب لوگ ہو رہا تھا، اور وہ بھی قبرستان میں، کوئی عام جگہ پہ نہیں. خیر، جب اس آدمی کو دیکھا تو وہ آدمی وہاں بیٹھا ہوا کالا عمل کر رہا تھا. جب میں نے اس آدمی کو قبر سے نکالا تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ
کہ اس آدمی کی کیا حالات تھی اور وہ کیا بول رہا تھا، اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ آدمی ہوش میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا تو وہ مجھے کہتا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دی، میرے ارد گرد بہت سے جنات تھے، تو نے اچھا نہیں کیا، یہی اس کے الفاظ تھے، اور تیرے ساتھ اچھا نہیں ہو۔ میں نے اسے ایک ہی بات کی، میں نے کہا میرے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میرے ساتھ میرا اللہ ہے اور اللہ سے بڑی طاقت کوئی بھی نہیں۔ خیر یہ کہہ کے میں نکل گیا۔ ہم لوگوں نے پھر سوچا کہ یار صبح ہونے کہہ کے ہم وہاں سے روانہ ہو گئے کہ صبح ہونے والی ہے، اب ہمیں گھر کی طرف بڑھنا چاہیے، رات بہت ہو گئی ہے۔ خیر ہم نکل گئے وہاں سے۔ راستے میں میری طبیعت بہت ناساز رہی، میرے دوست کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، عباس کی۔ ہم گھر پہنچے، خیر گھر پہنچ کے ہم سب اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے خیر خیریت سے اللہ کے حکم سے۔ تو اچانک عباس اپنے گھر کے اندر آتا ہے، یہ بات مجھے عباس نے صبح بتائی۔ عباس اپنے گھر پہ آتا ہے، عباس کہہ رہا تھا کہ یار میں اپنے گھر میں روز مرہ جیسے میں آتا ہوں، میں نہایا، نہا کے میں نے کپڑے چینج کیے، کپڑے چینج کرنے کے بعد عباس کہہ رہا ہے میں لیٹا ہوا تھا، تو کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا آواز آتی ہے کہ میری گلی کے گلی جو ہے جہاں پہ اس کا گھر ہے وہاں پہ آواز آتی ہے عباس، جیسے کوئی عباس کو بلا رہا ہے، باقاعدہ اس کا گھر کا دروازہ نوک ہوتا ہے، جیسے کوئی کھٹکا رہا ہے اس کا دروازہ۔ عباس کہتا ہے کہ یار اس ٹائم صبح ہونے والی ہے، مجھے کون بلا رہا ہے؟ اتفاقاً آپ اللہ کی کرنی دیکھ لیں یا آپ جو بھی دیکھ لیں کہ عباس اس چیز کو اگنور کرتا ہے، عباس دیکھنے نہیں، خیر عباس اگنور کرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، صبح عباس کے گھر والوں کو کہیں پہ جانا ہوتا ہے، خیر وہ نکل جاتے ہیں اور عباس بھی روزمرہ کی طرح بریک فاسٹ کر کے لیٹ جاتا ہے۔ سنڈے کا دن تھا، چھٹی تھی اگلے دن، تو عباس نے بریک فاسٹ کر کے عباس لیٹ گیا۔ پھر عباس اچانک کیا دیکھتا ہے کہ عباس کے گھر میں جیسے زلزلہ نہیں آتا، زلزلہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ عباس کے روم کی جانب اچانک سیڑھیوں میں چلنے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی اوپر آ رہا ہے، حالانکہ عباس کا گھر تو خالی ہے اور عباس کے گھر والے باہر جا چکے ہیں، گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے عباس کے علاوہ۔ اوپر آتا ہے جیسے کوئی زلزلہ نہیں آ رہا ہوتا، ایسے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کچن کے برتن ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو عباس کیا دیکھتا ہے کہ ایک کالا آدمی جس کی ہائٹ کم سے کم 8 سے 9 فٹ ہے، وہ عباس کی طرف بڑھ رہا ہے اور عباس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ عباس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں اور عباس کے سامنے ایک دھندلا سا سین آ جاتا ہے، جیسے کوئی کالا آدمی آیا ہے، اور 5 سیکنڈ کے لیے عباس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں اور عباس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ عباس بہت گھبرا جاتا ہے اور 5 سے 6 سیکنڈ کے بعد وہ اچانک کالا آدمی غائب ہوتا ہے اور پھر سے عباس کو اپنے ہوش میں آتا ہے، اس کے ہاتھ پیر ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب رات کو جو ہم نے حرکت کی، کیا یہ اس کا صلہ ملا ہے ہمیں، یا وہ آدمی جو ہمیں کہہ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا؟ مجھے پلیز میری اس ویڈیو میں مجھے لازمی کومنٹس میں بتائیں، میری ویڈیو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور پلیز مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میری ویڈیو کوالٹی، وائس کوالٹی کچھ خراب ہے، لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے پلیز آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے۔